اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ تمام مشاہدات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، ان تمام مشاہدات کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنے والے بن جائیں اور اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست لینے والے بن جائیں، اپنی تکالیف، مصیبت، دکھ، غم اور پریشانیوں کو درود پاک کے ذریعے حل کرنے والے بن جائیں اور ادھر ادھر کے دھکوں سے، لٹیروں سے اور ایسے لوگوں سے جو ایمان خراب کرتے ہیں ہم محفوظ ہو جائیں۔ ہمارے یہ تمام مشاہدات جو ہم آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے، ہمارے فیس بک کے میسنجر گروپ میں جو ممبرز موجود ہیں جو ڈیلی بیسس پر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ مشاہدات ان ممبرز کے ہیں۔ اگر آپ بھی میسنجر کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے مشاہدات جو آپ نے درود پاک سے حاصل کیے ہیں ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے اور کمنٹس کے اندر اپنے مشاہدات بتا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے مشاہدات مختلف دنوں کے اندر سنائے جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ آپ کے مشاہدات کو سنیں گے اور ان مشاہدات کو سنتے ہوئے ان میں درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور وہ درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں ہم ان تمام مشاہدات سے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں گے اور ان پہ عمل کریں گے۔ میں نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگائی، پیچھے گلی بنی ہوئی ہماری، ادھر نا دھوپ آ جاتی ہے جلدی، تو نا اس دن بھی کافی دھوپ تھی۔ خیر میں نے کپڑے دھو رہی تھی تو میں نا میری عادت میں کھلا پڑتی رہتی ہوں، میں کوئی بھی مطلب کچن کا کام کر رہی ہوں یا گھر کا کوئی کام کر رہی ہوں یا کپڑے وغیرہ دھو رہی ہوں، کھلا درود ابراہیم ہی پڑھتی رہتی ہوں۔ اچھا میں درود ابراہیم پڑھتی تھی نا تو نا بادل سے آگے، تو میں بڑی خوش ہوئی، میں نے کہا چلو شکر ہے، میں آرام سے اب اپنا کام کر لوں گی۔ تو جب آپ مطلب کاؤنٹر ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ کی توجہ ہوتی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو، جب آپ زبان ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہو، کھلا پڑھ رہے ہوتے ہو تو توجہ ہٹ جاتی ہے، ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ میرا بھی کوئی دوسری طرف ذہن چلا گیا، کچھ اور سوچ آ گئی مائنڈ میں، کچھ اور سوچنے لگ گئی، تو درود ابراہیم پڑھنا چھوڑ دیا میں نے۔ دھوپ آ گئی، اچھا میں نے کہا اچھا دھوپ آ گئی ہے، پھر میں نے دوبارہ درود ابراہیم پڑھنا سٹارٹ کر دیا، پھر چھاؤں آ گئی، بادل آ گئے، اس کے بعد پھر میں نے چھوڑا، پھر میں نے نا پھر کہیں ذہن بھٹکا، کہیں اور چلا گیا، پھر دھوپ آ گئی۔ تو اچھا پھر میں نے نا نوٹ کیا، میں نے کہا جب میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں تو بادل آ جاتے ہیں، جب میرا دھیان کہیں اور جاتا ہے تو بادل مطلب ہٹ جاتے ہیں اور دھوپ نکل آتی ہے۔ تو میں نے پھر نا شکر ادا کیا اللہ کا کہ درود ابراہیم کی کتنی برکت ہے کہ جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو اس ٹائم بادل آ جاتے ہیں، اور جب پڑھنا چھوڑتی ہوں مطلب دھیان بھٹک جاتا ہے، کہیں اور ذہن چلا جاتا ہے تو اس ٹائم دھوپ نکل آتی ہے۔ اور جب بھی ایسا ہوتا تھا پہلے کہ مشین وغیرہ لگائی ہے، ہمارے ادھر لائٹ جاتی ہے نا تو 3-4-5 گھنٹے آتی ہی نہیں ہے، چھوٹا شہر ہے نا ہمارا تو یہاں پر زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر لائٹ کبھی چلی بھی گئی ہے نا 5 منٹ بعد لائٹ آ جاتی ہے، کبھی نہ لائٹ کا پرابلم ہوا ہے نہ ہی کبھی مجھے یہ پانی کا پرابلم ہوا ہے کہ پانی چلا گیا یا لائٹ نہیں ہے اور کام میرا بیچ میں رہ گیا، حالانکہ پہلے ایسا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا نا مجھے لگتا ہے کہ میرے نا ہر کام میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی کا ایک اور میرا مشاہدہ ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ بہت ابیوزڈ لینگویج یوز کرتے تھے، تو مجھے بھی ظاہر برا لگتا تھا، بچے بھی سنتے تھے، بچوں پہ بھی اثر آتا تھا، تو ظاہر بچے بھی سیکھتا، بچہ گھر سے سیکھتا ہے، باہر سے سیکھ کے نہیں آتا ہو، تو بچوں نے بھی وہی کام سٹارٹ کر دیا، گالی گلوچ کرنا آپس میں۔
تو میں نے پھر کہیں پہ پڑھا کہ جو بندہ گالی گلوچ کرتا ہے نا، آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کی زبان کو ہدیہ کر دو، وہ گالی گلوچ کرنا بند کر دے گا۔ تو میں نے یہ اپنے ہسبینڈ کی زبان کو کرنا سٹارٹ کر دیا، 3 دفعہ پڑھ کے درود ابراہیمی ان کی زبان کو ہدیہ کر دیتی تھی کہ اللہ میری ہسبینڈ کی زبان کو گالی گلوچ سے پاک کر دے۔ اور شکر ہے اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ عادت چھوٹ گئی ہے۔ پھر میرے بچوں میں عادت تھی، وہ سنتے جو تھے، تو میں نے بچوں پہ بھی یوں ہی کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ بچے بھی یہ عادت ختم ہو گئی ہے درود ابراہیمی کی برکت سے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ہماری ویڈیوز کو اور چینلز کو لائک کیجیے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جتنے سارے شیئرز ہوں گے اتنی ساری بلیسنگز اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعائیں آپ تمام لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔